خدا کی حضوری میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اور خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنی حضوری میں ہمیں فراہم کرتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں، اس کے حضور میں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ وقت چاہتے تھے لیکن ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ ہم ان سے بہتر نہیں جو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے، یہ خدا کی بے پناہ محبت ہے کہ وہ اپنی حضوری میں ہمیں بار بار لاتا ہے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کب لاتے ہیں۔ آج جیسے اعلان ہوتا ہے تو یہ ایک بلاوا ہے، ہم جتنے لوگ اس کو سنتے ہیں وہ صرف روز آنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اعلان جب ہوتا ہے تو ہر اس نئے انسان کو ایک بلاوا دیا جاتا ہے، ایک آواز دی جاتی ہے کہ آپ کے خدا کے گھر میں آنے کا وقت ہو چکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ صرف کرسچنز کے لیے نہیں آئے، وہ مسیحوں کے لیے نہیں آئے۔ اس کے کلام میں لکھا ہے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ۔ اس نے یہ نہیں لکھا مسیح لوگوں میرے پاس آؤ، یا صاف ستھرے لوگوں میرے پاس آؤ، یا گناہ سے پاک لوگوں میرے پاس آؤ۔ اس نے لکھا ہے کہ سب لوگوں جیسے بھی ہو میرے پاس آ جاؤ۔ آج ہمارے ذہن میں ایک بڑا کانسیپٹ ہے، میں بڑا جو ٹھیک ہونا پھر میں بپتسمہ لوں گا، پھر میں توبہ کروں گا۔ یہ بہت ہی ڈیولش، بہت ہی شیطانی ایک ڈیپ آواز ہے جو ہمارے ذہن کے اندر تک جا چکی ہے۔ کبھی بھی اس نے لہو بہنے والی عورت کو ایسا نہیں کہا تو ناپاک ہے تو میرے پاس مت آ۔ شمعون کوڑی کو اس نے ایسا نہیں کہا تو کوڑی ہے میں تیرے گھر میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے جیسے آپ ہو ویسے میرے پاس آ جاؤ۔ ریکارڈنگ ہے یہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال دوں گا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اور بھی بہت سی ایسی انفارمیشن مل جائے گی جو ہم چرچ میں بیان نہیں کرتے۔ ختنے کے بارے میں کبھی چرچ میں بیان نہیں کیا جاتا، ایسی ویڈیو بھی آپ کو وہاں پہ مل جائے گی۔ اور خدا کا ابدی عہد ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم نے خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور غیر مسیحی لوگوں میں شادی کرنا، اس بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے، کیونکہ ایسے ٹاپکس کو چرچ میں بیان نہیں کیا جاتا یا کم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خداوند نے مجھے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم دیا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند مجھے دوسرے شہروں میں بھی لے کے جا رہا ہے۔ شاید آپ سب کو نہیں پتا لیکن لاہور اور فیصل آباد اور ڈسکا میں آلریڈی میں ہر مہینے کے پہلے یا دوسرے اتوار جاتا ہوں۔ یہ خداوند کا شکر ہے، وہ مجھے وہاں پہ استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے، سیکھیں گے خدا کے چوتھے حکم سے 10ویں حکم تک۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب، اس کی 12ویں آیت مقدسہ سے 17ویں آیت مقدسہ تک ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ کلام الہی کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ تشریف رکھیے۔ میری عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب ہم کسی بات کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اب ایک بچہ ہے، اگر وہ روز اسکول جا رہا ہے تو ٹیچر اس کو ایسا نہیں کہے گا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم روز اسکول آؤ، اس کو تو پتہ ہے کہ یہ تو روز اسکول آ رہا ہے۔ حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی کسی بات کو نہیں مان رہا ہوتا۔ اب وہ بچہ جو روز اسکول جاتا ہے، اس کے ساتھ کئی ایک بچہ ہے وہ روز چھٹی کرتا ہے، بہانے مار کے اسکول جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک آرڈر جاری کرتا ہے اس کا ٹیچر، اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر تو روز اسکول آئے گا تو اچھے نمبروں میں پاس ہوگا، تجھے میری طرف سے گفٹ ملے گا۔ یہ ایک دنیاوی بات ہے، لیکن خدا نے
यहोवा पाक खुदा ने हमें हुक्म क्यों दिए? क्योंकि हम इंसान उसको नाराज कर रहे थे, उसके हुक्मों को नहीं मान रहे थे। तो पहले हुक्म में वो हम जान चुके हैं, दूसरा, तीसरा और बाकी दीगर जो अहकाम है उन पे हम गौर करेंगे। दूसरा हुक्म जो है वो है खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। वो हम सीख चुके हैं कि उसकी हजूरी में अगर हम खाना पूरी के लिए आए, एक फर्ज पूरा करने आए, तो हम ये उसका नाम बेफायदा ले रहे हैं। हम कलाम पढ़ रहे हैं, हम कलाम सुन रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर एक साफ सुथरा टॉपिक हमें बताया जा रहा है कि तौबा करो, चोरी मत करो, लालच मत करो, किसी की पराई औरत का लालच ना करो, अगर ये चीजें हमें बताई जा रही हैं और हम इनको नहीं मान रहे, तो याद रखिए कि हम उसके नाम को, उसके कलाम को सुन तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर जड़ नहीं पकड़ रहा, तो वो बेफायदा है। उससे अगली बात है कि याद कर कि तू सब्बत का दिन मानना। अब सब्बत के दिन की जो कल हमने गवाही सुनी, वो ऐसी गवाही है कि एक डॉक्टर आपको सिर्फ 3-4 महीने देता है और वो बच्चा, हम कहते हैं बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं रखते, वो 6-7 साल का बच्चा, उसने अपने खुदा के साथ वादा किया और 7 साल उम्र में 5-6 महीने डॉक्टर ने उसको बताया कि ये जिएगा, और उसने जैसे ही अपने खुदा से वादा किया कि खुदावंद तेरा सब्बत मैं अपने दिलो जान से मानूंगा, उस सब्बत के दिन मैं सिर्फ अपना तुझे ही दूंगा, जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा। आज हमें ये पता नहीं चलता कि मैं सब्बत के दिन को मानूं कैसे, सब्बत के दिन का एहतराम क्या है। सब्बत के दिन का सबसे बड़ा एहतराम यही है कि हम अपने आप को आजिज और खाकसार करके खुदा की हजूरी में ले चलें। अगर हम रोज स्कूल जाए बिना नागा, तो ये गारंटी है कि हम कभी फेल नहीं होते। ये मेरा अपना तजर्बा है। बेशक हम स्कूल में मार खाए अपने टीचर से, अगर हम रोज जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे जहन में जरूर पड़ रहा है कि हम जब पेपर देंगे तो वो जो सारा साल हमने सुना है उसको लिख के हम पास जरूर हो जाएंगे। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के घर की तरफ जाते ही नहीं। हम इस बात को जरूरी नहीं समझते, हम समझते हैं ये दुआ करना, प्रस्तिश करना लेडीज का काम है, ये जेंट्स का काम है। ये एक अच्छे मसीही ईमानदार मर्द की सबसे पहली ड्यूटी है कि वो अपने खुदा से अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल और सारी ताकत से मोहब्बत रखे। आज हम वर्शिप नहीं करते खुदा की हजूरी में बैठ के। अगर सब्बत के दिन हम आ जाते हैं तो हम ऐसे बैठे होते हैं जैसे किसी महफिल में आ गए। अब आप सबको पता है कि पादरी साहब मुझे कहते हैं कि मुझे वर्शिप नहीं करनी आती, लेकिन मैं वर्शिप करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मुझे अपने खुदा को खुश करना। और लोग शायद यहाँ पे मेरी वर्शिप को बिल्कुल ना पसंद करें। वजह क्या है कि जब आप रूह से अपने खुदा से अटैच हो जाते हैं, आप लोगों की परवाह नहीं करते। बुजुर्ग दाऊद जब संदूक के आगे नाच रहा था तो उसने परवाह नहीं की थी कि मेरे कहां से कपड़ा हट रहा है। उसको यह पता था कि मैंने अपने खुदा के सामने कैसे जाना है। उसकी बीवी ने, शाऊल की बेटी ने उसे कहा कि तुझे शर्म नहीं है कि तेरे दामन से कपड़े हट रहे थे, और तू ऐसे, मतलब ऐसा लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था जैसे नाचने वाली नाचनियां हैं, तू ऐसे नाच रहा है। तो बुजुर्ग दाऊद ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जिस खुदा ने मुझे तेरे बाप की जगह पे खड़ा किया है, उसके सामने मैं और भी आजिज़ हो जाऊंगा। हालेलुया। ये खुदा का मकाम है हमारी जिंदगी में, हमारे ज़हन में। अगर मुझे कोई डिस्करेज कर रहा है कि तू अच्छा नहीं गाता, तो मुझे उससे परवाह नहीं। मुझे उससे परवाह है कि जिसके साथ मेरा रिलेशन है, जिसने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है कि मैं फल लाऊं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की तरफ ध्यान मत दो, आप अपने खुदा की तरफ अपना फोकस लगाइए। यकीन करो कि आप दुनिया की मुसीबतों को रौंदते हुए आगे निकल जाओगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बात याद रखो, जब जब आप शर्माएंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कोई मेरा नाम लेने से शर्माएगा तो मैं आसमान पर खुदा के सामने और उसके फरिश्तों के सामने शर्माऊंगा। बेशक मैं भाई को जानता हूं, ये आ गया है और इसको मेरी वजह से कोई बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये मेरा नाम लेने से शर्माता है
میری وجہ سے اگر اسے بینیفٹ ملے گا تو میں اسے دیکھوں گا ضرور، لیکن میں جب شرما جاؤں گا تو جس کو میں نے بتانا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس کو نہیں جانتا۔ بے شک ہم اکیلے میں اپنے خدا کے ساتھ بہت مضبوط تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے نام کی گواہی نہیں دیتے، اس کے نام کی منادی نہیں کرتے، تو ہم کسی کام کے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہے تو ہم کسی کو فورسفلی تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے کردار سے تبدیل کریں۔ اگر ایک خدا کا خادم آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اس کے وسیلے سے زندگیاں بدل سکتی ہیں، آپ اس کا ایڈریس لوگوں کو بتانا شروع کریں کہ آپ اس حضوری میں آؤ، اس خدا کے خادم کو دیکھو، اس کو سنو، یہ جو کلام کرتا ہے، یہ ٹچ کرتا ہے، اس نے مجھے تو ٹچ کیا ہے، شاید یہ آپ کو بھی ٹچ کرے۔ یہ ہے آپ کا ایونجلزم۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن آپ نے سنا ہے اور دوسرے دن انجیل اٹھا کے چلے جاؤ، جی توبہ کرو بچ جاؤ گے، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ لوگ ہمارا کردار دیکھ کے بچے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تبھی اس نے ہمیں ایک ڈیوٹی دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرو۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ جب وہ نہیں ہو رہی تھی تبھی خدا نے یہ 10 احکام ہمیں دیے۔ اب ان احکام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں ایک بات کا ذکر بہت بار کیا گیا ہے 17ویں آیت مقدسہ میں، تو لالچ نہ کرنا۔ اس آیت مقدسہ میں 3 سے 4 بار لالچ کا ذکر آیا ہے، اور لالچ جو ہے یہ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ لالچ اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہم کسی کا خون کیوں کریں گے؟ اس کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو ہم اس سے جیلسی کریں گے، ہم وہ اچھی چیز لینا چاہیں گے، ہمارے اندر کیا ہوگا؟ لالچ۔ تو ہم اس انسان کو مار دینے کی کوشش کریں گے۔ آگے لکھا ہے تو زنا نہ کرنا۔ زنا اور فنا، زنا آپ کو ہمیشہ فنا کرتا ہے۔ بزرگ سیمسن، اس انسان کی زندگی میں خدا کا بہت بڑا پلان تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو خدا نے چن لیا، اس کے ماں باپ کو بتا دیا کہ یہ میرا نذیر ہے۔ اس کی ماں کو کہا کہ تو کوئی نشہ آور چیز نہ کھانا۔ ایک انسان کی زندگی میں خدا نے اتنا بڑا پلان رکھا ہے، اور وہ انسان جب گناہ میں گرا، جب وہ زنا میں گرا، اس نے غیر قوم کی لڑکیاں دیکھی، ان کی طرف اٹریکٹ ہوا، اس نے وہ شادی کی جو کہ اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے، جو خدا کے کلام کے منافی تھی۔ تو جیسے اس نے اس کے احکام کو توڑا، وہ زنا میں گرا، اور جیسے وہ زنا میں گرا تو ایک وقت تھا کہ وہ خدا کے نام کو جلال دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس میں خدا کی روح آتی ہے، یہ تو گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے ہزاروں کو مار دیتا ہے۔ اور ایک وقت آیا کہ بزرگ سیمسن جب وہ زنا میں گر گیا تو اس کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور جانتے ہیں جب اس کو گرفتار کیا گیا تو سب سے پہلے جو ذلت امیز لوگوں نے جملے کسے تھے وہ یہوہ پاک خدا کے لیے کسے تھے۔ ہمارے گناہ کرنے سے صرف ہم فنا نہیں ہوتے، ہم اپنے خدا کو بھی بے عزت ہونے کے لیے آگے کرتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں کس لیے چنا ہے کہ ہم اپنے بدن سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ تو بزرگ سیمسن جب پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دیوتا کا کمال ہے کہ اس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا۔ اور اس سے آگے جب وہ اس کو لے کے جاتے ہیں تو ایک گرم سریا کر کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، دونوں آنکھوں کو اس کے ختم کر دیتے ہیں۔ زنا کی سزا اس کے اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا ہم بھوگ کے جائیں گے۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے نا صاحب قبر جی ہونے، اس کا حساب ہم یہاں پہ دے کے جائیں گے۔ قبر میں کیا حساب ہونا ہے کہ ہم نے جو کام ہمیں دیا گیا تھا اس کو اچھی طرح سے کیا کہ نہیں۔ اگر نہیں کیا، یاد رکھیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ بڑے آرام سے زندگی گزرتی ہے اپنے خدا کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی دیں تو ہم پلپٹ پہ کھڑے ہو کر پریچ کریں، ہم اپنے پیسے سے اس کا کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی حضوری کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس بار پادری صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ تھوڑے سے پمفلٹ بنوا لو، جی آپ کے پیسے سے ایونجلزم ہو جائے گا۔ لیکن خدا کا خادم وہ حقیقی ہونا چاہیے۔ ہماری خدمت اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمارے کردار سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ کتنے لولین ہیں، کتنے ہم سنسیئر ہیں اپنے خدا کے ساتھ۔ تو زنا کا اتنا بڑا اگر اثر ہماری زندگی میں، بائبل مقدس کبھی بھی انبیاء کو چھپاتی نہیں ہے۔ سمسن نے زنا کیا، اس کو چھپایا نہیں ہے بائبل میں۔ لوط نے جو گناہ کیا، اس کی بیٹیوں نے اس کو چھپایا نہیں کیا۔ بائبل مقدس کیوں ہمیں بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، کیونکہ وہ میرے بہت قریب تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے یہ احکام دیے تھے، لیکن جیسے وہ میرے حکموں سے پھرے ویسے ہی ان کے اوپر یہ سزا آ گئی۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلا جو ہمارے اندر انٹری ہوتی ہے وہ لالچ کی ہوتی ہے۔ لالچ ہر ایک گناہ کو ہمارے اندر جنم دیتی ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ آگے کلام میں ارشاد ہے تو چوری نہ کرنا، اس کے لیے بھی ہمارے اندر لالچ ہوتا ہے، تبھی ہم چوری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو چوری کرنے کا موقع مل بھی رہا ہے، آپ 1 روپیہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں نا، کہ چلو میرے تو 100 کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس 100 کو چھوڑیں، آپ کو 1000 کا فائدہ ہو۔ یہ میرا پرسنل تجربہ ہے۔ میں وہ انسان ہوں کہ جو چرچ جانا اچھا نہیں سمجھتا تھا، میں ایسے ہی خداوند نے مجھے ادھر نہیں کھڑا کیا۔ جب آپ ایک کھڈے سے نکل کے آتے ہیں تو آپ کو ایک کھڈے کا تجربہ بھی ہوتا ہے اور باہر کا تجربہ بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی انسان کو، کسی بھی خادم کو آپ اس کے پاسٹ کے ساتھ ججمنٹ نہیں کریں، کیونکہ ہر ایک یوسف جو ہے وہ کھڈے سے نکلا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف ایک کھڈے سے نکلا ہوا انسان تھا، اس کے اوپر بہت سے الزامات لگے، وہ جیل میں چلا گیا، لیکن اس کو جب خدا نے سرفراز کیا، کیونکہ اس کی زندگی میں اس کی کالنگ تھی، اس نے دیکھا تھا کہ یہ 10-12 لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس نے اپنی اس خواب کو محض خواب نہیں سمجھا، اس نے اس پہ کام کیا، اس پہ وہ کھڑا رہا، وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ وہ جیل میں بھی بند تھا تو بھی وہ لوگوں کی خوابوں کی تعبیر کرتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے خدا سے وفادار تھا۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں خداوند یسوع مسیح نمک کہتا ہے، نور کہتا ہے، تو ہمیں کہاں ہے وہ نور؟ ہمیں اس نور کو اپنے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کلام میں ارشاد ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ یہ لالچ لفظ جو ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ لالچ سب گناہوں کی جڑ ہے، اس کو ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ برائے گھر کا لالچ کرتے ہیں، اس کی بیٹیوں کا، اس کی بہنوں کا، بہوؤں کا، تو یہ یہاں پہ خدا نے منع فرمایا ہے، خود بزرگ موسیٰ کو یہ لکھ کے دی ہے آیات، ایسا مت کرنا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم زندہ ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا سے وفادار ہو جائیں، وہ جیسا ہم سے چاہتا ہے ویسا ہم اس کے ساتھ چلیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم اپنے سر کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ قدوس مہربان رحیم زندہ آسمانی باپ، جاہ و جلال کے بادشاہ، ان کائنات کے بانی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حضوری کے لیے۔ اے خداوند کہ تو نے آج اپنا زندگی بخش کلام ہم سب کو بخشا۔ اے خداوند جتنا تیرا کلام ہم نے سنا ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے۔ خداوند تیرے کلام کی ایک بھی بات اگر ہماری زندگی میں رہ جائے تو خداوند کو جڑ پکڑ لیتی ہے۔ اے خداوند تیرا جتنا کلام ہم نے سنا ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے، اور خداوند بہت سا پھل لائے ہیں۔ اے خداوند ایک زندگی جو تیرے حضور میں آئی ہے، خداوند چکی ہے، ان کے لیے تیری برکات، تیری بلیسنگز کو مانگتے ہیں۔ اے خداوند ہم صرف انہی دنوں میں تیرے ساتھ اٹیچ نہ رہے، بلکہ ہر وہ دن جو تو ہمیں دکھائے ہمیں تیری محبت میں اور زیادہ گہرا لے کے جانا چاہے۔ اے خداوند آج سے ہم فرضی طور پر تیرے نام کو خداوند نہ لیں، بلکہ ہم ویسے لیں جیسے تو ہم سے چاہتا ہے۔ اے خداوند بخش دے کہ جتنی زندگیاں تیری حضوری میں چکی ہیں، ایک ایک کے اوپر تیرا گہرا مسا چھا جائے۔ اے خداوند تو ہماری رہنمائی کرنا، نگہبانی، مدد اور حفاظت کرنا۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے عبادت کے شروع سے آخر تک تو نے ہماری نگہبانی، مدد اور حفاظت کی۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض سے معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا،
کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت آج سے لے کر ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا میں موجود تمام سچی کلیسیاؤں کے ساتھ، سچے خادمین کے ساتھ آج سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے، آمین۔